بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ پڑوسی کا حق کہاں تک ہے، تو فرمایا 40 گھروں تک سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ قرآن مجید میں ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت ارشاد ربانی ہے، والجاری ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ ترجمہ: رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احادیث میں ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، نفلی روزے رکھتی ہے اور رات کو تہجد یعنی نفلی عبادات ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا، وہ صرف فرائض یعنی فرائض واجبات سنتوں کا اہتمام تو کرتی ہے، البتہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پڑوسی کے حق میں برابر تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اس کو وارث ہی قرار دے دیں گے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کے حق میں برابر تاکید فرماتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اس کو وارث ہی قرار دے دیں گے۔ حدیث پاک میں پڑوسی کے حقوق کا خلاصہ۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے: اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ محتاج ہو جائے اس کی مالی امداد کرو، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرو، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو، اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو، اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو، اس کی اجازت کے بغیر اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی اور ہوا رک جائے، اگر کوئی میوہ پھل یا سوغات لاؤ تو اسے بھی بیچو۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن پکے تو اسے چاہیے کہ شوربہ زیادہ کر دے تاکہ اس میں سے اپنے پڑوسی کو بیچ دے۔ اسی طرح پڑوسی کو کھلانے کی تاکید میں فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص پھل خرید کر لائے تو اس میں سے اپنے پڑوسی کے ہاں بھی ہدیہ بھیجے۔
اور اگر اتنی گنجائش نہ پاؤ کہ اپنے پڑوسی کی دل جوئی کر سکو تو کم از کم پھل کو چھپا کر لاؤ تاکہ ہمسایوں کو اس کا پتہ نہ چل سکے، اور اس بات کی بھی احتیاط کرو کہ تمہارا بچہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے کہ کہیں پڑوسی کا بچہ دیکھ کر دل میں حسرت محسوس کرے۔ حقوق کی عدم ادائیگی پر وعید۔ اس کے برخلاف اگر ہمسائیگی کے حقوق کی پاسداری نہ کی جائے بلکہ پڑوسی کو تکالیف پہنچائی جائیں تو ایسے لوگوں کو حضور نے سخت وعید بھی فرمائی ہے۔ حضور اکرم شافع یوم النشور نے فرمایا، جس شخص کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو تو وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ 3 بار یعنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کون بدبخت ایمان سے محروم ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل کا آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بوقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن۔